یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین۔ محترم ناظرین، آج ہماری گفتگو کا موضوع امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت اور اس دور میں پیش آنے والے واقعات ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے 12ویں امام حضرت صاحب الامر، امام قائم، امام زمان اجل اللہ فرجہ الشریف، یہ ہمارے 11ویں امام مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ آپ کی والدہ گرامی حضرت نرجس خاتون سلام اللہ علیہا ہیں۔ ہمارے 12ویں امام تاریخ کی روح سے شہر سامرا، عراق کے ایک اہم شہر سامرا میں پیدا ہوئے، اور 255 ہجری اسلامی تاریخ کی روح سے اور عیسوی تاریخ کی روح سے 868 تاریخ بنتی ہے کہ اسی سال میں مولا امام زمان علیہ السلام 15 شعبان کو تقریباً روایات کی روح سے بروز جمعہ صبح کے وقت جو ہے سامرا میں تشریف لائے۔ سامرا میں آپ کی ولادت باسعادت انجام پائی۔ اب اس دور کے اندر، جس دور میں ہمارے 12ویں امام پیدا ہوئے ہیں، تمام ہمارے جو مورخ ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کی ولادت کی جو ایک خصوصیت تھی وہ یہ تھی کہ آپ کی ولادت جو ہے وہ مخفی تھی۔ ہماری روایات کے اندر بھی مولا امام زمان علیہ السلام کی ولادت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے تشبیہ دی گئی ہے، اور اس تشبیہ دینے کی وجہ بھی وہی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھی۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ ہماری تمام تفاسیر میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں فرعون، جس نے خواب دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل کا ایک بچہ بڑا ہو کے میری حکومت کے لیے بہت بڑا خطرہ بنے گا، تو اس نے اس وقت حکم دیا تھا کہ بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کیا جائے۔ اور یہ چیز قرآن کی آیات میں بھی آئی ہے، سورہ بقرہ میں ہے، اور دیگر صورتوں میں بھی اس پر اشارہ ہے کہ بنی اسرائیل پر ایک بہت بڑا جو ظلم ہوا تھا وہ یہ ہوا تھا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کیا جاتا تھا اور بچیوں کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جاتا تھا۔ تقریباً یہی کیفیت جو ہے وہ 12ویں امام کی ولادت کے وقت بھی تھی۔ ہماری تمام جو ہیں تواریخ اور تمام مورخین اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو مشہور حدیث ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ میری نسل سے مہدی ظاہر ہوگا جو ظالموں کا خاتمہ کرے گا اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ بعض روایات میں کہ میرے بعد 12 امام ہیں اور وہ 12واں ہوگا۔ تو ان تمام روایات کے پیش نظر اس زمانے کے جو حاکم تھے، جو یہ سمجھتے تھے کہ اہل بیت کے اندر ایک سلسلہ امامت چل رہا ہے اور یہ سلسلہ امامت جو ہے وہ 12ویں امام کے نزدیک جو ہے وہ پہنچ رہا ہے، تو انہوں نے اسی دوران جو ہے ائمہ پر خاص قسم کی پابندیاں لگانی شروع کر دیں۔ مثلا اگر آپ تاریخ کو پڑھیں تو دیکھیں کہ ہمارے 8ویں امام کے بعد، بلکہ انہی کے زمانے سے بنی عباس کی جو ظالم اور ستمگر حکومت تھی، جو کہ بہت زیادہ مسلمانوں پر ظلم بھی ڈھا رہی تھی، تو انہوں نے ہمارے کسی امام کو جو ہے وہ مدینہ میں رہنے نہیں دیا۔ ہمارے 8ویں امام سے جو ہے تمام ائمہ کو جو ہے وہ وہیں رکھتے تھے جہاں ان کا اپنا دارالحکومت تھا، اور وہیں ان کو نظر بند رکھا کرتے تھے۔ تو 8ویں امام کے بعد 9ویں امام بھی اسی طرح، 10ویں امام بھی اسی طرح، اس لیے ہمارے بعض امام جو ہیں وہ بغداد میں دفن ہیں اور بعض جو ہیں وہ سامرا میں دفن ہیں۔ اب سامرا کے اندر جب 11ویں امام کا زمانہ، بلکہ اس سے پہلے میں عرض کروں گا جب 10ویں امام کا زمانہ تھا، اس زمانے میں نظر بند ہونا یا دیگر جو سختیاں تھی گورنمنٹ کی طرف سے، وہ اپنی جگہ ایک علیحدہ حقیقت ہے کہ جو اپنی جگہ بہت بڑا ظلم تھا کہ شیعوں کو امام سے ملنے کے لیے روکا جاتا تھا، ان پر تشدد کیا جاتا تھا، ان سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ کیوں ملتے ہو۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ شیعہ جو ہیں وہ اماموں سے، امام اگرچہ موجود ہیں لیکن چونکہ نظر بند ہیں، لہٰذا شیعوں کو جو ہے وہ امام سے ملنے کے لیے روکا جاتا تھا۔ اور اس زمانے میں ہمارے ائمہ مجبور تھے کہ وہ با اعتماد لوگ جنہیں
وکیل امام کا عنوان دیا جاتا تھا، ان کے ذریعے شیعوں کے مسائل جو ہیں وہ حل کیا کرتے تھے۔ اسی زمانے میں 10ویں امام کے لیے جو زمانے کی ظالم حکومت تھی بنی عباس کی، انہوں نے ایک عجیب پیغام بھیجا کہ آپ اپنے بیٹے یعنی مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کی شادی نہیں کر سکتے، آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ ان کا کسی خاتون سے عقد کریں۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ روایات کی روح سے حضرت نرجس خاتون کا روم سے آنا اور پھر کنیز کے طور پر آنا، حالانکہ آپ روم کی شہزادی تھیں لیکن کنیز کے طور پر آنا، اور پھر آپ کو حضرت حکیمہ خاتون کے گھر میں رکھا جانا جو کہ مولا امام نقی علیہ السلام کی ہمشیرہ تھیں اور بہت ہی صاحب علم اور فضل تھیں۔ ان کے گھر میں حضرت نرجس خاتون سلام اللہ علیہا کا بے عنوان کنیز رکھا جانا اور ان کی تعلیم و تربیت، اور پھر مخفی انداز سے ان کا مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ عقد ہونا، تو یہ سارا کچھ مخفی ہو رہا تھا صرف اس گورنمنٹ کی پابندی کی وجہ سے۔ اور ہماری تاریخیں یہ بتاتی ہیں کہ اس زمانے میں حکومت کی طرف سے مسلسل جاسوس آتے تھے، حتیٰ کہ گورنمنٹ کی طرف سے دایا بھی آتی تھی جو آل محمد کے گھر کی خواتین کو چیک کرتی تھیں کہ کوئی خاتون حاملہ تو نہیں ہے۔ گورنمنٹ سخت مضطرب اور سخت پریشان تھی کہ کہیں وہ 12ویں امام جو ہیں وہ دنیا میں تشریف نہ لے آئیں، اور بلکہ اس زمانے میں ایک جو دستور دیا تھا اور جو حکم دیا تھا اس ظالم حکومت نے، وہ یہ دیا تھا کہ 11ویں امام کے گھر میں اگر کسی خاتون سے کوئی بچہ ہو، کوئی خاتون حاملہ ہو یا بچہ ہو اس سے، تو ماں اور بچے دونوں کو قتل کر دیا جائے۔ تو یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ جس کی بنا پر ہم روایات میں دیکھتے ہیں کہ مولا امام عسکری علیہ السلام نے بہت ہی مخفی انداز سے امام زمان علیہ السلام کی ولادت کو جو ہے وہ سب کی نگاہوں سے دور، اور صرف چند افراد کو علم تھا اس ولادت کا، اور اس ولادت کی سب سے بڑی راوی بھی مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپھی محترمہ جن کا بھی ذکر کیا ہے جناب حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہا تھیں، اور اس کے علاوہ خاص لوگ تھے جنہیں یہ معلوم تھا کہ مولا کے گھر میں جو ہے وہ بیٹا ہوا ہے۔ تو خود امام زمانہ کی ولادت کا مخفی ہونا باعث بنا کہ بعد میں بھی بہت سارے شیعہ اس بات سے لا علم رہے، حتیٰ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسی زمانے میں اہل سنت کے جو مورخ جتنے بھی گزرے ہیں جنہوں نے اس دور کی تاریخ لکھی ہے، وہ بھی اس بات کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، بلکہ وہ یہی اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ شیعوں کے 11ویں امام کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ شیعہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا ایک بیٹا تھا جس کا یہ نام تھا اور وہ پردہ غیبت میں ہے۔ تو یہ ولادت مخفی ہوئی تھی، اور اس ولادت کا سوائے گھر کے چند افراد کے کسی کو علم نہیں تھا، حتیٰ کہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مولا امام عسکری علیہ السلام کے جو اپنے بھائی تھے جعفر، ان کو بھی بھتیجے کی ولادت کا علم نہیں تھا، چونکہ جعفر اس قابل نہیں تھے کہ ان پر امام اعتماد کرتے۔ یہ جعفر وہی ہیں کہ جنہوں نے 11ویں امام کی شہادت کے بعد اپنی امامت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور تاریخ میں جعفر قذاب کے عنوان سے جانے گئے۔ اور جب مولا امام عسکری علیہ السلام کا نماز جنازہ کا وقت آتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جعفر آگے بڑھتا ہے کہ نماز جنازہ کو خود قائم کرے، خود آگے بڑھے اور جنازہ پڑھائے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری روایات میں اور تاریخ میں یہ موجود ہے کہ گھر سے ایک 5 سالہ بچہ جو ہے وہ باہر آتا ہے، اور اس کے پھر تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے کہ ان کے بال جو ہیں وہ گنگریالی تھے، ان کا چہرہ جو ہے وہ بہت نورانی تھا، اس بچے کے دانت آپس میں جڑے ہوئے اور بہت ہی خوبصورت موتیوں کی مانند چمک رہے تھے۔ اس بچے نے آگے بڑھ کر جعفر کے دامن کو کھینچا، کہا کہ اے چچا آپ پیچھے ہٹیں، میں اپنے والد کے جنازہ کو پڑھانے کا زیادہ حق رکھتا ہوں۔ تو اس سے علم ہوتا ہے کہ جعفر کو بھی علم نہیں تھا، چونکہ جعفر جب یہ منظر دیکھتے ہیں تو ان کا چہرہ زرد ہو جاتا ہے اور وہ پریشانی سے پیچھے ہٹتے ہیں، اور مولا امام مہدی جو ہیں وہ اپنے والد کا جنازہ پڑھاتے ہیں۔ بعد میں لوگ جعفر سے پوچھتے ہیں یہ بچہ کون ہے، تو جعفر کہتے ہیں کہ مجھے ان کا علم نہیں ہے، حتیٰ مجھے یہ بھی علم نہیں ہے کہ میرے بھائی کی کوئی اولاد بھی تھی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مولا امام زمان علیہ السلام کی ولادت جو ہے وہ نہایت ہی مخفی انداز سے ہوئی تھی، اور یہ درست ہے اور یہ بات اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ کیوں روایات کے اندر 12ویں امام کی ولادت کو حضرت موسیٰ کی ولادت سے تشبیہ دی گئی، اور اس بات کو اب آپ بھی جان چکے ہیں کہ تشبیہ کی وجہ یہی ہے کہ جس طرح اس زمانے میں وقت کی حجت کو ظالم سے خطرہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ولادت کو مخفی رکھا،
اور ظالم کی نگاہوں سے دور جو ہے، بلکہ وہ اس حقیقت سے لا علم تھا، اور حضرت موسیٰ کی جو ہے وہ پرورش ہوئی۔ اسی طرح اس زمانے کی حجت کی ولادت کو بھی اسی لیے مخفی رکھا گیا کہ یہاں بھی وقت کے ظالم سے جان کا خطرہ تھا، اور امام کی ولادت جو ہے وہ مخفی ہوئی، اور امام کی پرورش بھی مخفی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ اسی موضوع میں آئندہ جو ہے وہ مزید گفتگو کریں گے۔ تو صرف یہی آپ کی خدمت میں ایک اہم عنوان آپ کی خدمت میں بیان کرنا تھا کہ امام کی ولادت اسلامی تاریخ کے اعتبار سے 255 ہجری میں ہوئی ہے، اور انگریزی تاریخ کے مطابق 868 جو ہے سال بنتا ہے، اور ماہ شعبان ہے، اور روز جمعہ کا دن ہے، اور شہر سامرا ہے، اور ولادت جو ہے وہ بالکل مشابہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مولا امام زمان علیہ السلام کے متعلق جتنی ضروری باتیں ہیں جو ان کی معرفت سے مربوط ہیں، ان سب کو حاصل کرنے کی اور ان سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔